السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے وقت کی 5 نشانیاں بتائیں کہ انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت آنے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 نشانیوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو انسان کا اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب اس کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا جب انسان کی آنکھ فجر کے وقت کھل جائے اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والے کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی فجر کے ٹائم کھلے اور دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، میں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا فرماتے ہیں، لیکن دین کا علم صرف اس شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ جس کے دل میں دین کا علم ڈال دے اسے وہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر الہی کے لیے دل تڑپنے لگتا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر وہ پریشانی اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آزمائشوں میں صبر کرتا ہے یا ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی راضی ہوگا اور آخرت میں بھی راضی ہوگا۔ اور جو شخص شیطان کی باتوں میں آ جائے اور یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا، حالانکہ میں نماز روزے کا پابند بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، پھر بھی پریشانی میرے ہی مقدر میں کیوں ہے؟
کیونکہ لوگ اکثر دکھ اور پریشانیوں میں ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک مسلمان کو ایسا بالکل نہیں سوچنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور اللہ تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا۔ اسے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ پر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، جب تم بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو اسے خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ یہ کتنا مضبوط ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلال کو بھی آزمایا کہ وہ اللہ کی آزمائش میں کتنا کھرا اترتا ہے، تو اللہ نے بلال کو وہ مقام عطا کیا جس کے لیے دوسرے لوگ آج تک ترستے ہیں۔ حضرت بلال وہ صحابی ہیں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہنچ کر آپ کو اپنے قدموں کی، یعنی بلال کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ دیکھ کر آپ نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت بلال ہیں۔ پھر اللہ کے نبی جب معراج سے آئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل مجھے آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال، میں نے تو آپ کو کیا بتایا تھا؟ اس پر حضرت بلال کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہا کرو، جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں اور پھر فوراً ہی تحیت الوضو کے نفل ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چلتے زمین پر تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی تھی۔ تو آزمائش بھی اللہ کی محبت اور کامیابی کی نشانی ہے۔ تو تم پر پریشانی میں صرف ایک ہی بات یاد رکھو، یعنی جو بھی پریشانی ہو، ہر پریشانی میں ایک ہی بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنے لگے اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو اس کے چہرے پر نور آنے لگتا ہے، اس نور کی وجہ سے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے اور لگتا ہے اس سے پرسکون انسان دنیا میں کوئی اور نہیں۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے لگتا ہے، ہر وقت مسکراتا رہتا ہے۔ نمبر 5، قناعت کرنا۔ قناعت کا مطلب ہے حلال طریقے سے اس پر راضی رہنا، زیادہ حرص اور لالچ سے ہمیشہ بچے رہنا۔ حضرت علی نے فرمایا، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت کرنے سے خرچ میں کمی آ جاتی ہے جس سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے انسان کے دل سے حرص اور لالچ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اللہ بھی اس سے خوش رہتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے اور جسے اللہ کی خوشنودی مل جائے اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں، کیونکہ اس نے دنیا میں بھی اپنی کامیاب آخرت بنا ڈالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔